यहाँ पर आप खुद आकर ठहरें और देखें मदारिस को कि बच्चों के अंदर अदब कितना है, वो अपने टीचर्स का अदब कितना करते हैं। और बाकायदा मदारिस के अंदर कोई ऐसे लोग ड्रग एडिक्टिव हो, वो यहाँ पर आते हैं, उनके अंदर वो एडिक्शन ख़त्म हो जाती है। ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ سے کبھی بھی جو ہے نا وہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، بلکہ بچے کے اندر سے جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس اس وقت 67 ممالک کے طلبہ ہیں، اور تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 95% چیزیں جو ہے فری ہیں۔ کھانا بھی ان کو مہیا ہوتا ہے، میڈیکل بھی ان کا فری ہے، سب مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے، بلکہ ہمارے باقاعدہ اساتذہ کرام ان بچوں کو لے کر ہاسپٹلز جاتے ہیں۔ میں امریکہ سے آیا ہوں۔ بہت اچھے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ، بہت نرمی سے پیش آتے ہیں اور آپ کا استقبال بہت پیار سے کرتے ہیں۔ میرے سارے اساتذہ یہاں سے پاکستان سے فارغ ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ہمارے پچھلے سال ہمارے مفتی اعظم بھی پاکستان سے فارغ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ میں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مدرسے میں کتنے پاکستانی طلبہ ہیں اور کتنے طلبہ ایسے ہیں جن کا تعلق بیرون ممالک سے ہیں۔ یہ مدرسہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور ہم اس مدرسے کے محتمم سے بھی بات کریں گے، تو چلیے ہمارے ساتھ چلیے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے غیر ملکی سیکشن میں، جس میں تقریباً 1000 طلبہ جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، اور یہ جو طلبہ ہیں تقریباً 67 ممالک سے پاکستان تشریف لائے ہیں۔ ان سے بات کریں گے، طلبہ سے بھی بات کریں گے اور یہاں کے اساتذہ سے بھی بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تقریباً 60 سے زیادہ ممالک سے طلبہ جو ہیں وہ اس مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے ایک غیر ملکی طلبہ۔ ان سے پوچھیں گے کہ کتنے عرصے سے جامعہ بنوریہ میں یہ پڑھ رہے ہیں، ان کا کون سا سال ہے اور کیسا رہا ابھی تک جامعہ کا ان کا سفر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ الحمدللہ، میرا نام محمد طاہر الدین ہے۔ میرا تعلق ماریشس سے ہے۔ اچھا، کتنے سال ہو گئے یہاں پہ؟ میرا جامعہ میں تقریباً 6 سال ہو گیا۔ 6 سال۔ ابھی میں صف ثالث میں ہوں، تیسرے درجے میں۔ پہلے حفظ کے شعبے میں تھا، ابھی کتب کے شعبے میں۔ تو آپ حافظ ہو گئے ماشاء اللہ۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس ادارے کا انتخاب کیا؟ یہ ادارہ پہلے شروع میں تھا، میرا ایک بڑا کزن ادھر پڑھ چکا ہے ادھر، اور وہ تخصص بھی کیا ہوا ہے، تو ہر وقت یہ جب ماریشس آتے تھے تو مجھے ادھر کا کارگزاری بتاتے تھے۔ تو یہ ہے کہ پہلے ماریشس میں بھی میں خود مدرسے میں پڑھتا تھا، تو پھر اس کے کارگزاری سے خود کے دل اچھا لگا کہ میں بھی ادھر پھر آ گیا پڑھنے۔ ابھی تک کتنا آپ کو آپ کی کارگزاری کی اگر ہم بات کریں تو یہاں کیسا وقت آپ کا گزر رہا ہے، کتنا مطمئن ہے، کتنے آپ کے دوست ہیں، اور ادارہ کتنا سپورٹ کر رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ یہ جامعہ ہے، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے۔ جب سے آیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، ہر لحاظ سے، ہاسٹل کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، کلاس کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ سب ادھر جتنا بھی غیر ملکی طلبہ ہے، ہر ممالک کا ہے، مگر پھر بھی سب ایک ساتھ ہے، دوست ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ تمام فقہ پڑھائی جاتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں چینج ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک اچھا نظریہ ہے، کیونکہ واپسی ہم جب جاتے ہیں نا، جیسے میں خود احناف ہوں، تو پاکستان میں بھی احناف زیادہ ہے، تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، مگر کوئی کمبوڈیا والا ہے، ملیشیا والا ہے، وہ لوگ شافعی کے مذہب میں ہے، مگر وہ لوگ جب ملک جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے نا، کیونکہ ادھر اکثر مدارس میں 4 فقہ نہیں پڑھایا جاتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ ناظرین، ایک اور غیر ملکی طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا سفر کیسا رہا جامعہ میں، کتنے عرصے سے یہ پڑھ رہے ہیں
اور جامعہ کی کارکردگی سے یہ کتنے مطمئن ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد آپ کا للہ۔ نام؟ شرجیل۔ شرجیل صاحب، یہ بتائیں کتنے عرصہ ہو گیا جامعہ میں؟ یہ میرا پہلا سال ہے، اچھا۔ تقریباً 2 مہینے ہو گئے۔ تو یہاں پہ آپ درس نظامی کر رہے ہیں؟ جی جی، درس نظامی جی۔ تو کیسا آپ کا سفر رہا ابھی تک؟ الحمد للہ ابھی تک تو بہت اچھا سفر رہا۔ اچھا، یہاں پہ آ کے مجھے پتہ چلا کہ ماشاء اللہ یہاں سے مطلب بہت سے ممالک سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ رہے ہیں پڑھنے آپ کے کہاں لیے۔ سے آئے ہیں؟ میں امریکہ سے آیا ہوں۔ آپ امریکہ سے آئے جی ہیں؟ تو امریکہ سے پاکستان آنا، لوگ تو پاکستان سے امریکہ جا رہے ہیں، جی جی، تو آپ نے بالکل۔ اتنا چینج کیسے آ گیا؟ بس استاذوں کا مشورہ اور ماں باپ کا دعائیں، ان کا مشورہ، اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے علماء جو ہیں مطلب صرف پاکستان میں نہیں لیکن سارا دنیا میں ٹاپ لیول میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ مطلب بندہ باہر کا ملک سے آ رہا ہے پاکستان میں پڑھائی کے لیے، پڑھنے کے لیے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ادھر کا جو علماء ہے وہ اتنا ایکسپیرینسڈ ہے اور اتنا مطلب ٹاپ لیول پہ ہے کہ مطلب اور کہیں جانے کا من بھی نہیں کرتا۔ کوئی بس ادھر۔ پاکستانی دوست بنے آپ کے؟ جی پاکستانی دوست بنے آپ جی کے؟ جی جی، الحمدللہ۔ تو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کیسا پایا آپ نے؟ پاکستان کو کیسے پایا؟ پاکستان کو اور پاکستانیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ الحمدللہ مطلب بہت اچھے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ، بہت نرمی سے پیش آتے ہیں اور آپ کا استقبال بہت پیار سے کرتے ہیں، اور جہاں سے بھی ہو، آپ باہر سے ہو، آپ پاکستان سے ہو، تو بہت اچھی طرح سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کا ٹیک کیئر کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کر سکتے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے اور ہیلپ کرنے کے لیے وہ سب کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی اچھا، آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا بھر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کے بارے میں؟ پاکستان کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگوں کے ذہن میں اسپیشلی باہر کے ملکوں میں مطلب امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ ادھر بہت ساری چیزیں غلط ہو رہے ہیں یا الٹا سیدھا کام ہو رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مطلب ان کو یہاں آنا چاہیے اور آ کے دیکھنا چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ، تاکہ ان کو یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو جائے کہ ملک کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، صرف یعنی علم کے لیے نہیں لیکن دنیا کے حساب سے بھی دنیاوی جو کام ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹس جو ہو رہے ہیں، جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹس جو ہو رہے ہیں، جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، الحمدللہ وہ بہت اچھا اور بہت ایڈوانس ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر بندہ جو ہے بزنس کرنا چاہتا ہے یا وہ سبق پڑھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھا ملک ہے۔ یہاں پہ آپ اچھے پرائس پہ بھی، سستا بھی آپ سارے چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اور آپ بہت کامیاب ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ سب لیول میں یعنی علم کے حساب سے اور دنیاوی جو علوم جو پڑھائے جاتے ہیں ان سب میں جو ٹیچرز ہیں، جو معلم سے وہ مدرس جو ہیں وہ سب ٹاپ لیول میں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ یہ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، تو سب کچھ الحمدللہ بندہ یہاں پہ آ کے سیکھ سکتا ہے اور یہاں پہ آ کے ان کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، امریکنس کو پاکستانی کھانے نہ سمجھ آتے ہیں، نہ پسند آتے ہیں، پاکستانی لائف اسٹائل اور امریکہ کا لائف اسٹائل بہت ڈفرینس ہے، تو یہاں پہ آنا آل دا وے فرام امریکہ اور پھر یہاں پاکستانی کھانے، پاکستانی لائف اسٹائل، پاکستانی زندگی، تو اتنا بڑا چینج کس طریقے سے آپ اس میں سروائیو کر رہے ہیں؟ میرے لیے تو میں اپنے آپ کو یہ بولتا ہوں کہ تھوڑا بہت چینج کو بندہ جو ہے ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ جامعہ آپ کو آپ کے مطلب کے کھانے دے رہے ہیں؟ الحمدللہ جی جی جی۔ اچھا، مطلب کہ جو باہر کے مطلب اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور ان کے حساب سے وہ کھانا تھوڑا سا بنا لیتے ہیں باہر۔ اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ تھوڑا سا سیکریفائس کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ تو ہر جگہ میں ہوگا۔ آپ یہاں سے امریکہ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا، وہاں سے یہاں پہ آ رہے ہو تو تھوڑا سا اوپر نیچے ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ چلیں، تھینک یو۔ الحمدللہ۔ ناظرین، ایک اور طلبہ، غیر ملکی طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ کتنے غیر ملکی طلبہ جامعہ بنوریہ عالیہ میں پڑھتے ہیں اور ان طلبہ کے پاکستان کے بارے میں، خصوصاً
اور جامعہ کے بارے میں کیا رائے ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسے السلام ہو بھائی؟ ورحمۃ ٹھیک ہو؟ اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کرم ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ۔ آپ کا تعلق کون سے ملک سے ہے؟ میرا تعلق قرغستان سے۔ کرغستان سے۔ جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ کرغستان سے پاکستان کیوں آئے اور اس ادارے میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ پڑھ رہے ہو؟ یہاں آنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، ماشاء قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا، فقہ سیکھنے کے لیے۔ کتنے سال ہو گئے یہاں پہ؟ یہاں 5 سال ہو گیا۔ 5 سال ہو گئے۔ جی اچھا، درس نظامی کر رہے ہو؟ جی، دائس نظام۔ 3 سال رہ گئے۔ جی۔ 5 سال میں پاکستان کو آپ نے کیسا پایا، اس جامعہ کو آپ نے کیسا پایا اور کیا رائے آپ کی؟ الحمدللہ جامعہ سے بہت اچھی طرح نظام ہو رہے۔ یہاں سے پہلے آیا تھا، یہاں بہت مدرسہ میں پہلے گیا تھا، لیکن ان لوگ داخلہ نہیں دیا ویزا کے بارے میں۔ اچھا۔ اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے حضرت مفتی نعیم صاحب تھا رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیں داخلہ دیا ہے۔ ہم بہت خوش ہو گیا۔ اس وقت میں کچھ تعلقات بھی نہیں تھا، اس وقت میں تھوڑا سا مضبوط ہو گیا، داخلہ کر دیا اور یہاں سے اردو سیکھنے کے لیے اردو کلاس میں داخلہ کیا۔ اچھا۔ اور 1 سال اردو کے بعد اور باقی کتابیں شروع کر دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ کرغستان سے آپ کا تعلق ہے، سینٹرل ایشیا میں پہلے یہ مضامین زیادہ اچھے پڑھائے جاتے تھے، تو وہاں سے پاکستان آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں سے آنے کے مقصد یہ ادھر کے پڑھائی ہے، لیکن یہاں سے حدیث کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اچھا۔ میرے سارے اساتذہ یہاں سے پاکستان سے فارغ ہو گیا تھا، اچھا۔ حتیٰ کہ ہمارے پچھلے سال ہمارے مفتی اعظم بھی پاکستان سے فارغ ہو گیا تھا۔ کرغستان کے مفتی جی۔ اعظم صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان سے فارغ تھے، ماشاء اللہ، یہ جامعہ کو اعزاز ہے۔ ہمیں یہ بہت کوشش کیا تھا، میں استاد اساتذہ کا دیکھ کر میں بھی پاکستان جا کر تھوڑا سا پڑھائی میں بھی اچھی طرح علم حاصل کرے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے انٹرنیشنل سیکشن میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں مولانا فرقان احمد صدیقی صاحب۔ سب سے پہلے السلام علیکم حضرت، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ آپ خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین، جامعہ بنوریہ عالمیہ میں تقریباً 60 سے زائد ممالک کے طلباء پڑھ رہے ہیں، اور جن کی تعداد تقریباً 1000 سے زائد ہے، اور یہ ادارہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں غیر ملکی طلباء اس ادارے پر اعتماد کرتے ہیں اور پاکستان آتے ہیں اور اس ادارے میں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے غیر ملکی طلباء ایڈمیشن لے سکتے ہیں، پاکستان آ سکتے ہیں اور اس ادارے میں آ کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ادارہ کس طریقے سے تعلیم بھی دے رہا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو تمام سہولتیں بھی دے رہا ہے۔ تو آئیے مولانا سے بات کرتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس ادارے کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ تقریباً پوری دنیا بھر سے لوگ پاکستان میں اس ادارے میں پڑھنے آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید البشر خاتم الانبیاء، اما بعد۔ ہماری جو ہے ساری بات حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر جو ہے ختم ہوتی ہے۔ حضرت نے بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دیں اس ادارے کے لیے، اور حضرت چونکہ ایک عالمی فکر رکھتے تھے، اس لیے جس وقت حضرت نے اس مدرسے کو 5-6 سال ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے صرف پاکستان کے اندر کام نہیں کرنا ہے، بلکہ مجھے آؤٹ آف دا کنٹری پورے عالم کے اندر جا کر کام کرنا ہے۔ تو حضرت نے اپنے اسفار شروع کیے اور انہوں نے مختلف ملکوں کا جو ہے چناؤ کیا اس کے لیے، وہاں گئے، وہاں جا کر جو ہے لوگوں سے ملاقاتیں کیں، اور ایسے بچے جو اسکولوں کے اندر اچھی کارکردگی کرنے والے تھے، جن کو ہم کریم کہہ سکتے ہیں، ان بچوں کو سمجھایا کہ آپ لوگ دین کے لیے بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، اور ان کے والدین کے جو ہے وہ برین اسٹارمنگ کی، اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، جیسے ہمارے بچے ہمارے گھروں میں جو ہے رہتے ہیں، ہم ان کو ایسے ہی رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر لا کر ان کی بڑی خدمت کی اور بڑی تواضع کی اور بڑی پیمپرنگ وغیرہ ان کو کی کہ وہ بچے یہاں پر آج تک جو ہیں یہاں سے منسلک ہیں، اور وہ بچے آج اپنے ملکوں کے اندر بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، پبلک اسپیکرز ہیں، اور وہ بچے آج بھی 50-50 100 بچے جو نا ہر سال 2 سال 3 سال کے اندر یہاں بھیجتے ہیں۔ اچھا، تو مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کی یہ فکر تھی، انہوں نے ہی اس چیز کو شروع کیا۔ پھر جس وقت بچے یہاں آنا شروع ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس تو بچے مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز سے بھی آ رہے ہیں، دوسری کنٹریز سے بھی آ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو وہاں پر آسائشیں ہیں وہ یہاں پہ کیسے مہیا کی جائیں۔
کہ پاکستان کے اندر تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، پھر مدارس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی عام طور سے. اب آپ کو ایئر کنڈیشن روم بھی مل رہے ہیں یہاں پر، آپ کو اٹیچ باتھ رومز والے رومز مل رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں. خصوصاً کھانا آپ کو جو ہے نا وہ ان کے ملکوں کا کھانا یہاں پر دیسی نہیں چاہیے ان کو. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو مفتی صاحب رحمہ اللہ نے بنوریا ریسٹورنٹ کی بھی جو ہے نا وہ یہاں پر بنیاد رکھی، اور اس کے اندر آپ کو مختلف ملکوں کے کھانے مل جاتے ہیں. یہاں پر جو شیفز تھے ان کو بھیج کر ان کو جو ہے وہ کھانے سکھائے کہ بھئی آپ تھائی کھانا کیسے بنائیں گے، آپ انڈونیشین کھانا کیسے بنائیں گے. تو اس وقت وہ چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ. تو مفتی صاحب رحمہ اللہ کی چونکہ پورے عالم پر نظر تھی، اور وہ ان ساری چیزوں کو سوچتے تھے کہ اگر بچہ یہاں پر آئے گا تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں اور اس کو واپس جانے پہ مجبور کر سکتی ہیں. ان سب کا انہوں نے سد باب کیا شروع سے. ٹھیک ہے. مولانا فرقان صاحب، 2 سوال بہت امپورٹنٹ ہیں. جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ غیر ملکی طلباء کے لیے ویزے کا ایک نظام، جی کس طریقے سے آپ اس ایشو کو اوور کم کرتے ہیں، اور دوسرا ان طلباء کی سیکیورٹی. یہ دونوں ایسے ایشوز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ ایک ادارہ کس طریقے سے پاکستانی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے. اس میں کافی عرصے تک جو ہے نا وہ ویزے حاصل کرنے میں پریشانیاں رہیں، لیکن مولانا نعمان صاحب نے اور مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ نے بڑی محنتیں کیں، اس کے لیے ملاقاتیں کیں، اور آج الحمدللہ اس وقت جو ہے ہمارے مدرسے کو بخوبی جو ہے ویزے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بچے جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں وہاں سے اپنے ملکوں سے آن لائن اپلائی کرتے ہیں www.pinoria.org کے اوپر. ان کی جو ہے وہ درخواستیں ہمیں موصول ہوتی ہیں، ہم ان کا ایک چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ امتحان بھی آن لائن ہوتا ہے؟ جی. ٹھیک ہے. پھر ہم ان کو جو ہے وہ لیول مقرر کرنے کے بعد پھر ان کی ڈاکیومنٹس ہمارا پاسپورٹ آفس ہے اس کے پاس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پاسپورٹ آفس جو ہوتا ہے یہ سب سے پہلے ان کو ایک ایڈمیشن لیٹر جاری کرتا ہے، ایکسیپٹنس لیٹر جاری کرتا ہے. اس کے بہاف پر وہ جا کر اپنے ملک کے اندر NOC لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ NOC یہاں بھیجتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر سے جو ہے وہ 2 NOCs لینی ہوتی ہیں. وہ سارا کام ہمارا پاسپورٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، طلباء کے لیے یہ ساری خدمات آپ کا ادارہ سر انجام دے رہا ہے. جی. ٹھیک ہے. وہ ساری جب 3 NOCs جمع ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے، تو تقریباً اس کے 2 مہینے کے اندر ویزے مل جاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائے گا سیکیورٹی کے حوالے سے. سیکیورٹی کے حوالے سے الحمدللہ ہم لوگ جتنے بھی سیکیورٹی کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں. ہمارے طلباء عام طور سے باہر نکلتے نہیں ہیں. اگر نکلتے ہیں تو ان کو اطلاع ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے آج باہر جا رہے ہیں، ان کا یہاں کا پروگرام ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مدرسے کے اندر الحمدللہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہر طرف سیکیورٹی ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مولانا فرقان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء جو ہیں وہ دیگر ممالک سے پاکستان آ رہے ہیں، تو وہ یہاں آتے ہیں، تقریباً 6 سال پڑھتے ہیں، اور رہائش ان کی، ان کا میڈیکل، یہ سب کچھ آیا یہ فری ہے یا آپ اس کے بیس کچھ چارجز لیتے ہیں؟ یہ سب کچھ فری ہے، اور تقریباً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 95% چیزیں جو ہے فری ہیں. اچھا. کھانا بھی ان کو مہیا ہوتا ہے، میڈیکل بھی ان کا فری ہے، سب مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے. بلکہ ہمارے باقاعدہ اساتذہ کرام ان بچوں کو لے کر ہاسپٹلز جاتے ہیں. سارا نظام یہاں پر جو ہے وہ ترتیب دیا ہوا ہے. حضرت یہ بھی بتائیے گا کہ کن ممالک سے لوگ آ رہے ہیں، کتنے ممالک سے آ رہے ہیں، اور اس میں سر فہرست کون سے ممالک ہیں؟ اس میں ہمارے پاس اس وقت 67 ممالک کے طلباء ہیں. ٹھیک ہے. جس میں زیادہ تر طلباء ہمارے پاس فلپائن، کمبوڈیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور افریقن ڈفرینٹ کنٹریز سے جنا. تقریباً افریقہ کی ہمارے پاس 15 کنٹریز ہیں جس سے جو ہے بچے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ عرب میں سعودیہ ہے، جارڈن ہے، لبنان ہے، عمان ہے، یمن ہے، یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، اور بحرین ہے، کویت ہے، قطر ہے. اور اس کے علاوہ بھی ویسٹرن کنٹریز سے امریکہ، کینیڈا اور UK، اور ابھی ہمارے پاس درخواستیں آئی ہوئی ہیں ناروے سے بھی، سویڈن سے ایک طالب علم ابھی آیا ہے. ماشاء اللہ. تو اچھا، 2 سوال اور پیدا ہوتے ہیں. ایک کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ تقریباً مور دین 60 ممالک سے لوگ آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اوبیسلی ان کی فقہ الگ الگ ہے. جی. تو اس ایشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس پڑھانے والے اساتذہ کرام بھی عالمی ہیں. ماشاء اللہ. ہمارے پاس جو ہے اس وقت یوگنڈا سے، سری لنکا سے، ٹونسیا سے، اور نائجر سے، اور نائجیریا سے، سوڈان سے، مختلف ملکوں کے اساتذہ کرام ہیں جو ان ڈفرینٹ فقہ کو فالو کرتے ہیں. تو جس وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ فقہ حنفی پڑھائیں تو الحمدللہ پاکستانی اساتذہ موجود ہوتے ہیں، وہ فقہ حنفی پڑھاتے ہیں. جس وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ فقہ شافعی پڑھانے والا کوئی ہو تو اس وقت جو ہے یوگنڈا اور سری لنکا اور ان ممالک کے اساتذہ فقہ شافعی پڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی وہی فقہ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پڑھانا آسان ہوتا ہے.
تو اب الحمدللہ ہمارے پاس ساری ہی فقہ کے اندر جو ہے ماہر اساتذہ اکرام موجود ہیں، تو کوئی ایشو آتا نہیں ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے حضرت، آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 6 سال کی ڈگری آپ ان کو دیتے ہیں جب ان کا نظام تعلیم مکمل ہو جاتا ہے، کیا ان ممالک میں مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم USA سے ہے تو کیا یہ 6 سال کی ڈگری اس کے ملک میں ایکسیپٹنس ہے، وہ قبول کی جاتی ہے؟ الحمدللہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمیں HEC سے بھی جو ہے وہ ایکویلنسی مل گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری سند جو ہے انشاءاللہ پوری دنیا میں قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے بڑے حضرات جو ہے وہ ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور وہاں پر بڑی بڑی یونیورسٹیز سے جا کر MOU سائن کرتے ہیں۔ اس وقت ملیشیا کی جو اسلامک یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اس سے ہمارے بچے ڈائریکٹلی PhD کر سکتے ہیں، یہاں کی سند کے اوپر اس کے بہاف پر ڈائریکٹلی وہاں پر PhD کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح تھائی لینڈ کے اندر بھی جو ہے کچھ یونیورسٹیز ہیں، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے۔ اس طرح اسفار چلتے رہتے ہیں بڑوں کے، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے بچوں کو وہاں پر جو ہے جا کر کام کرنے کے مواقع زیادہ فراہم ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ناظرین، ابھی ہم جائیں گے مفتی نعمان نعیم صاحب کے پاس، جو کہ اس مدرسے کے محتمم ہیں، اور مفتی نعیم صاحب کے بیٹے بھی ہیں، بڑے بیٹے ہیں، ان سے بات کریں گے اور مدرسے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نعمان نعیم صاحب، جو کہ محتمم ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ ادارہ، اس ادارے کا قیام کیا گیا اور کس طریقے سے ادارہ پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، اور پاکستان کی ترقی میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کردار ادا کر رہا ہے۔ السلام علیکم حضرت، وعلیکم خیریت سے؟ السلام۔ مزاج اچھے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ نے MM نیوز کے لیے وقت نکالا۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، مفتی نعیم صاحب نے کس طریقے سے اس ادارے کا سنگ بنیاد رکھا، اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد آج وہ اس مقام پہ اس ادارے کو لے کے آئے ہیں، تو تھوڑی سی کارگزاری والد صاحب کی آپ سنائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں MM نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں جامعہ بنوریہ عالمیہ تشریف لائے، اور اس طرح مختلف چینلز ہمارے یہاں آتے رہتے ہیں۔ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ مفتی محمد نعیم رحمہ اللہ، کہ جنہوں نے بنوریہ سے اس کی ابتدا کی، اور آج جو ہے وہ صرف ایک جامعہ نہیں بلکہ ایک جامعہ بنوریہ عالمیہ ہے، یعنی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے۔ تو یہ جو سفر ہے بنوریہ سے جامعہ تک، اور جامعہ سے لے کر عالمیہ تک کا جو سفر، میرے والد صاحب ایک جہاں دیدہ آدمی تھے، اور شروع سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی صلاحیتیں اور بااستعداد آدمی تھے۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ پڑھائی کے زمانے سے لے کر اور ادارے کھولنے تک، اور پھر ادارہ چلانے سے لے کر آج جس مقام پر ہمارا ادارہ ہے، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے۔ والد صاحب نے ابتدا جس طرح کی اس ادارے کی، بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں، پسماندہ علاقہ تھا، یہاں پر کسی قسم کا کوئی ماحول نہیں تھا، انوائرمنٹ نہیں تھا، یہ بیاباں علاقہ تھا، چاروں طرف پہاڑ تھے، انڈسٹریل ایریا تھا۔ یہ علاقہ جہاں پر ادارہ جامعہ بنوریہ واقع ہے، یہ پاکستان کا سب سے پرانا انڈسٹریل ایریا ہے، جس کے افتتاح جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کی، اور اس زمانے سے یہ انڈسٹریل ایریا چلتا ہوا آ رہا ہے، اور جتنی بھی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں وہ اس علاقے کے اندر واقع ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے یہ سمجھا کہ یہاں پر اتنا لیبر طبقہ آتا ہے، اور اتنا پورے کراچی سے بلکہ نہیں پورے پاکستان سے لوگ کام کرنے کے لیے اس علاقے میں آتے ہیں۔ تو والد صاحب نے یہ سوچا کہ میں کس طرح یہاں پر ایک دینی ادارے کا یہاں پر قیام رکھوں اور دینی ادارہ قائم کروں۔ تو بلکہ والد صاحب سے بھی پہلے میرے دادا نے اس کی ابتدا کی۔ میرے والد صاحب اس وقت پڑھتے تھے، قاری عبدالحلیم صاحب نے اس ادارے کا اس میں انہوں نے قیام رکھا اور اس کو وجود دیا۔ میرے دادا چونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک پارسی مذہب سے اسلام کی طرف وہ آئے، اور ان کے اندر ایک جذبہ تھا اور ایک ولولہ تھا اور ایک فکر تھی
دین کے پھیلانے کی اور دین کے حوالے سے ان کا ایک غم تھا، تو میرے دادا نے اس کی ابتدا کی. یہاں پر ایک سائٹ کالونی تھی، نشاط کالونی. اس کالونی کے اندر لیبرز یہاں پر رہا کرتی تھی، تو دادا نے چبوترے سے اس ادارے کا قیام رکھا. اور یہاں پر صرف شروع میں ابتدا میں 6 طالب علم تھے، اور آہستہ آہستہ اس 6 طالب علم سے الحمدللہ آج 6000 طالب علم ہیں. اور خالی یہ طالب علم تمام صوبوں سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے الحمدللہ یہ طلباء اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں. تو دادا جو ہے وہ انہوں نے جب اس کی ابتدا کی اور کئی زبانوں پر ان کو عبور تھا، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، اور ان کی ایک شہرت تھی، ایک بہت بہترین قاری بھی تھے، مختلف جگہوں پر شبیہیں پڑھاتے تھے. لوگوں کے اندر ایک ان کی شہرت تھی، اور دور دور سے لوگ ان کو بلاتے تھے. یہاں تک کہ امریکہ سے میرے دادا کو بلایا جاتا تھا. وہ وہاں پر امریکہ میں بھی قرآن سناتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے ان کا قرآن سننے کے لیے. ان کی آواز بہت اچھی تھی. تو اس طرح لوگوں کو رجوع تھا. اور پھر گجراتی کمیونٹی کے اندر یہ مشہور تھا کہ میرے دادا کیونکہ نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان سے جا کر دعا کروائی جائے، اور یہ دین کی طرف بہت ہی مذہبی ہیں اور بہت پکے ہیں. تو اس طرح جو ہے انہوں نے یہاں پر ایک زمین کا ٹکڑا دیا گجراتی کمیونٹی نے. وہ یہاں سے پھر ابتدا ہوئی 6 طلباء سے. پھر والد صاحب نے پھر الحمدللہ اس کو مزید ترقی دی، اور یہ پھر بن نوریہ آرگنائزیشن بنا. پھر وقت کے اور حالات کے ساتھ ساتھ والد صاحب نے یہ دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہمیں ویلفیئر کی ضرورت ہے، غریب لوگ ہیں تو ویلفیئر کا قیام ہوا. پھر والد صاحب نے دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کے مسئلے مسائل آتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں والد صاحب کے پاس لے کر آتے ہیں، اور پھر لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے جھگڑے. تو والد صاحب نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک شعبہ قائم کیا. پھر اسی طرح حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے شعبہ جات کا وجود ہوتا رہا. اور اس وقت جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے تقریباً 63 ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ان میں سے 30 ڈپارٹمنٹ ہمارے جو ہے وہ رفاہی سماجی خدمات پر مشتمل ہیں، اور 33 ڈپارٹمنٹ ہمارے تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں اس پر مشتمل ہمارے 33 ڈپارٹمنٹ ہیں. ٹھیک ہے. مفتی نعمان صاحب، آپ جانشین ہیں اپنے والد صاحب کے. جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ والد صاحب کی محنت اور پھر ایک آپ کے دادا صاحب کی محنت، تو اس کے بعد یہ ورثہ آپ کو ملا ہے. کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں شروع میں، یا آج بھی آپ ان مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے کتنا چیلنجنگ ہے آپ کے لیے اس ادارے کو چلانا؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ والد صاحب اتنی مشکل حالات کے اندر اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں. اور ہم تو اس وقت مطلب پڑھتے بھی تھے. اور پھر والد صاحب نے اپنے زمانے میں 15 سال اپنے ساتھ مجھے جوڑ کر رکھا. والد صاحب نے مجھے تیار کیا. تو والد صاحب کو مختلف انداز میں نے معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے دیکھا. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ بیرونی طلباء کے حوالے سے مسائل ہوں، چاہے وہ لوکل طلباء کے حوالے سے مسائل ہوں، چاہے وہ حکومتی حوالے سے مسائل ہوں، چاہے وہ لوگوں کی طرف سے مسائل ہوں، تو میں نے دیکھا کہ والد صاحب بڑے اچھے انداز میں اس کو ڈیل کیا کرتے تھے. ایک مثال میں آپ کو دوں. جیسے آپ نے دیکھا کہ جب 9/11 ہوا تو ایک یلغار ہوئی کہ اداروں کے اندر، مدارس کے اندر یہاں پر ٹیررسٹ پیدا کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہاں پر برین واش کیا جاتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہاں پر دینی تعلیم نہیں سکھائی جاتی بلکہ یہاں پر ٹرین کیا جاتا ہے لوگوں کو. تو والد صاحب کا ایک قدم میں آپ کو بتاؤں کہ جو انہوں نے اس زمانے میں اٹھایا تھا، حالانکہ اس زمانے میں والد صاحب پر بڑے اعتراضات بھی ہوئے اور لوگوں نے سوالات بھی اٹھائے، اپنے ہی لوگوں نے اٹھائے کہ بھائی میڈیا آپ کے پاس آ رہا ہے، چینلز پر آپ آ رہے ہیں، آپ تصویر کھنچوا رہے ہیں، آپ ویڈیوز بنوا رہے ہیں، اور یہ میڈیا آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ کی زبان نہیں بولے گا بلکہ وہ آپ کے منہ میں اپنی زبان ڈالے گا. تو اس طرح کی باتیں 9/11 کے بعد اٹھنا شروع ہوئی. لیکن والد صاحب نے اس کو بہترین انداز میں اس کو کور کیا، بلکہ یہ اب پوری دنیا کو بتایا کہ الحمدللہ میڈیا یہ اتنی بڑی ایک طاقت ہے. جیسے آپ ہمارے پاس آئے، آپ ہم سے اب یہ پوری دنیا کے اندر آپ کا چینل دیکھا جاتا ہے. تو والد صاحب نے یہ سمجھا، اسی وقت اس کا ادراک کر لیا، اور والد صاحب نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اس سے چھپتے رہیں گے، ان کو میڈیا کو اپنے اندر نہیں آنے دیں گے،
تو غلط باتیں جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر پھیلائی جائیں گی. تو پھر انٹرنیشنل میڈیا آنا شروع ہوا ہمارے پاس. انہوں نے ایک ہفتہ جامعہ بن نوریہ کے اندر گزارا. جرمنی میڈیا آ رہا ہے, جرمن سے آ رہا ہے, اسی طرح امریکہ سے بڑی بڑی نیوز ایجنسیاں یہاں پر آتی تھیں اور برطانیہ سے آتی تھیں. ایک ہفتہ مجھے یاد ہے کہ وہ یہاں پر ٹھہرتے تھے. بچے کب اٹھ رہے ہیں, کب سو رہے ہیں, کب بچے جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں, کب نماز کس طرح پڑھتے ہیں, بچوں کی ذہنیت کیا ہے, یہاں پر کس طرح تعلیم دی جا رہی ہے. اور ہر اعتبار سے انہوں نے ان کی ڈاکومنٹریز بنائی, باقاعدہ فاکس نیوز میں چلیں اور BBC نیوز, اور اسی طرح CNN کے اندر باقاعدہ جامعہ بن نوریہ کی ڈاکومنٹریز بنائی گئی اور وہاں پر چلائی گئیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک مشکل مرحلہ تھا, والد صاحب بڑی خوبصورتی سے مدارس کو انہوں نے نکالا بھی, اور مدارس کو کلیئر بھی کروایا, اور یہ بتایا کہ مدارس کے اندر کوئی اس طرح کی تعلیم نہیں دی جاتی. مدارس ایک خالص دینی ادارے ہیں, اور یہاں پر باقاعدہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے, لوگوں کو اسلام سے روشناس کروایا جاتا ہے, اسلامی اقدار بچوں میں پیدا کی جاتی ہیں. واضح طور پر والد صاحب نے یہ ایک پیغام دیا پوری دنیا کو, اور پھر پوری دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا, اور پھر باقاعدہ ہمیں چینلز کی طرف سے اور اسی طرح مختلف کونسلیٹس کی طرف سے باقاعدہ لیٹرز بھی ایشو ہے کہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ ایک ماڈریٹ اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے, اور باقاعدہ یہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج ہے, اور بہترین خوبصورت انداز میں یہ دونوں تعلیمات کو لے کر چل رہا ہے. ٹھیک ہے مفتی نعمان صاحب, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مور دین 60 ممالک سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں پڑھنے, اور ڈپارٹمنٹس بھی کی تعداد بھی آپ نے بتائی کہ وہ 60 سے زیادہ ہے, تو اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ ان ڈپارٹمنٹس کو ہیڈ کرنا, پھر اتنے طلباء کا طعام ہے, قیام ہے, رہن سہن, تو سب سے اہم پرابلم آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اہم مسئلہ حل ہو جائے تو ہم بہت بہتر انداز میں, بہت وسیع انداز میں خدمت کر سکتے ہیں پاکستانیوں کی بھی اور غیر ملکی بھی؟ آیا اس کا تعلق فنڈنگ سے ہے, آیا اس کا تعلق ویزا سے ہے, یا آیا اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہے؟ جی دیکھیں, بنیادی طور پر تو ادارے جو چلا کرتے ہیں وہ فنڈ سے ہی چلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے اس میں لوگوں کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ بہت کم ہو گئی ہے, اور لوگ جو پہلے جس طریقے سے چیریٹی کیا کرتے تھے, جس طریقے سے صدقہ زکوٰۃ خیرات دیا کرتے تھے, لوگوں کے اندر اب وہ طاقت نہیں رہی, وہ اسٹرینتھ نہیں رہی, جس کی وجہ سے اداروں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو بنیادی طور پر تو فنڈ کا بہت بڑا ایشو ہے, اور اس میں یہ واقعتاً یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہمارے اس وقت جو 63 ڈپارٹمنٹ ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس 67 کنٹریز کے طلبہ یہاں پر موجود ہیں, اور یہ واحد ایک ادارہ ہے کہ جو پاکستان کا بہت بڑی سفارتکاری کر رہا ہے جامعہ بن نوریہ عالمیہ, اور بہت ہی پازیٹیو رول جو ہے نا وہ پلے کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر. تو ہمیں سب سے ظاہر بات ہے کہ فنڈز کا تو ایک بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا, ہمارے پاس جگہ کی جو کیپیسٹی ہے وہ جو ہے نا وہ بہت ہی ایک محدود ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک اچھے جگہ پر جو ہے ایک بڑے پیمانے پر جو ہے اس ادارے کا قیام ہو. یہ ادارہ ہے, اس کی فیز 2 جو ہے نا دوسری جگہ پر جو ہے نا ہم اس کو باقاعدہ کوئی زمین لے کر اس کو اچھے مزید اس کو بڑا کریں, کیونکہ لوگوں کا رجوع بہت ہے یہاں پر بیرون کے طلبہ ہو, لوکل ہو, بہت لوگوں کا رجوع ہے الحمدللہ. تو نعمان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا گورنمنٹ کسی بھی اعتبار سے سپورٹ کرتی ہے آپ کو یا دیگر مدارس کو؟ جی, یہ پرسیپشن پھیلایا جاتا ہے کہ جامعہ بن نوریہ عالمیہ کو گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے. جی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, کیا انٹرنیشنل گرانٹ آتی ہے؟ انٹرنیشنل گرانٹ کچھ بھی نہیں ہے. باقاعدہ نہ گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے, یہی ہماری جو عوام ہے, پاکستان کی عوام ہے, وہی جامعہ بن نوریہ کا خیال رکھتی ہیں. جامعہ بن نوریہ کو صدقہ زکوٰۃ خیرات لوکلز وغیرہ ہمیں دیتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری جو تاجر برادری کے لوگ ہیں, میں ان کو شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں, وہ خیال رکھتے ہیں, بلکہ اس ادارے کو اب اون کرتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. اور لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے کہ ملک کی صورتحال پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جیسے ملک کے حالات ہوتے ہیں اسی اعتبار سے جو ہے نا وہ ادارے کے اندر جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی نعمان صاحب یہ بتائیے گا کہ
میں نے پڑھا تھا اور سنا بھی ہے کہ آپ کا ادارہ محض چیریٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ کچھ کاروباری اعتبار سے بھی ادارے نے کچھ اسٹیپس ایسے لیے ہوئے ہیں کہ کچھ انکم وہ لوگ وہاں سے جنریٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. جی بہت اچھا سوال ہے. یہ الحمدللہ جامعہ بن نوریہ واحد ادارہ ہے کہ والد صاحب چونکہ شروع سے ایک کاروباری ذہن رکھنے والے تھے اور ہم لوگ خود گجراتی ہیں، تو اس وجہ سے والد صاحب نے یہ ایک سٹیپ اٹھایا کہ ہم اپنے کچھ ایسے ریونیو جنریٹ کرنے کے کچھ ایسے مواقع ہم رکھیں، اور یعنی سیلف سسٹینیبل ہمارا ادارہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ادارے کے کچھ اپنے ایسے کاروبار ہوں جس سے ادارہ جو ہے نا سیلف جنریشن کرے. تو اس حوالے سے والد صاحب نے ریسٹورنٹ بنایا اور اسی طرح کچھ پراپرٹی تھی اس کو جو ہے نا وہ کرائے پر چڑھایا. تو الحمدللہ ہمارا ادارہ اس وقت والد صاحب نے اس زمانے میں کوشش کی تو تقریباً 30% جو ہے نا ہمارا ادارہ سیلف جنریشن کی طرف وہ گیا ہے، اور اس نے باقاعدہ 30% ہماری انکم آتی ہے باہر سے، یعنی ہمارے اپنی پراپرٹیز سے، اپنی جگہوں سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 70% جو ہے وہ چیریٹی ہے. ہاں 70% چیریٹی ہے. لیکن میں اس میں بھی یہ کہوں گا کہ والد صاحب نے اس وقت یہ قدم تو اٹھایا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے یہ پرسنٹیج بڑھاتے رہیں آگے. اور کیونکہ آپ نے دیکھا کووڈ کے اندر ساتھ کئی ہزاروں مدرسے بیٹھ گئے، مدرسے بند ہو گئے. تو الحمدللہ ہم نے کووڈ کے زمانے میں بھی اپنے اساتذہ کو اور اپنے عملے کو، تقریباً ہمارے پاس 800-850 کا عملہ ہے، تو ہم نے تنخواہوں میں کمی نہیں کی، تنخواہیں وقت پر جاتی رہیں. تو اس سے اس وقت ہمیں فائدہ محسوس ہوا کہ والد صاحب نے یہ جو مطلب اپنے تجارتی ادارے کھولے ہیں جس سے جو ہے نا وہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، تو اس کا فائدہ اس وقت ہمیں محسوس ہوا. اور تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں مزید اس پر محنت کرنی ہے. میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں یا جو لوگ تجارت، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کرتے ہیں، میں ان سے ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات ضرور دیں، لیکن یہ بھی سامنے رکھیں کہ وہ زکوٰۃ، صدقات ایسی مد میں لگے کہ جس کے اندر صدقہ جاریہ ہو. یعنی مثال کے طور پر آپ نے ایک بلڈنگ مثال کے طور پر دی، یا ایک بلڈنگ آپ نے بنا کر دے دی، اور اس بلڈنگ کی جو ریونیو ہے، جو اس کا کرایہ ہے، وہ ادارے کے اندر لگتا رہے، اور ادارہ جو ہے نا وہ اپنے اساتذہ کی تنخواہ اس کرایے سے ادا کرے. تو یہ بہت اچھا ایک ماڈل ہے جس میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ادارے کو یہ اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جامعہ کی پاکستان کے تعلیمی نظام کے ساتھ، پاکستان کی یونیورسٹیز کے ساتھ، یا پھر انٹرنیشنل جس کو ہم ماڈلز کہہ سکتے ہیں، ایجوکیشن ماڈلز یا ریگولیٹرز، ان کے ساتھ کیا ان کی ایسوسیشن ہے، اور ڈگریز کے اعتبار سے اور تعلیمی نظام کے ساتھ کیا ایفیلیشن ہے آپ کی پاکستان اور دنیا بھر میں؟ دیکھیں، آپ نے جیسے دیکھا کہ بیرون کے طلبہ ہمارے پاس آتے رہے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک بھرمار ہے یہاں پر ماشاءاللہ. تو ہم نے اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جب یہ طلبہ اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمارے مدارس کی تعلیم جو ہے وہ ان آفیشیل ایجوکیشن کہلاتی ہے. یعنی پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ مین اسٹریم میں نہیں ہے، اور ان کی تعلیم جو ہے ریکگنائز نہیں ہے، ریکگنائز نہیں ہے، کہیں پر HEC کی چھتری کے نیچے نہیں آتے. تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک محنت شروع کی والد صاحب کی اجازت کے ساتھ، کہ وہ محنت یہ تھی کہ میں ان ممالک میں گیا اور وہاں کے جو ایجوکیشنل بورڈز تھے وہاں پر ان سے میں نے ملاقات کی. جیسے مثال کے طور پر میں تھائی لینڈ گیا، سب سے پہلے ہم نے جو ابتدا کی وہ تھائی لینڈ سے کی. تھائی لینڈ گیا، وہاں پر میں نے ایجوکیشنل بورڈ جو تھا وہاں کا، HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن، وہاں پر ان سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ آپ تھائی لینڈ کے، ہمارے پاس بے شمار طلبہ، 300-350 طلبہ تھائی لینڈ کے تھے. میں نے کہا یہ طلبہ جب آپ کے ملکوں میں آتے ہیں تو وہاں پر ان کو مختلف شعبہ جات کے اندر جاب نہیں دی جاتی، بڑے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، کہاں پر کوئی گیپ ہے، کوئی ایسا نقص ہے تو اس نقص کو ہم پورا کریں اور ختم کریں، اور ہم مل بیٹھ کر کوئی ایک میکانزم بنائیں. تو وہاں کے HEC نے باقاعدہ اس بات کو سراہا اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھی، ہماری 1 ہفتے کی نشستیں ان کے ساتھ ہوئیں، اور اس طرح پھر انہوں نے
پورا ایک وفد وہاں سے تھائی لینڈ سے ایجوکیشنل بورڈ کے جو لوگ تھے وہ وہاں سے پاکستان انہوں نے سفر کیا, جامعہ بن نوریہ آئے, اور اسی طرح وزارت داخلہ کے لوگ آئے, اور اسی طرح مختلف وزارتوں کے لوگ جامعہ بن نوریہ آ کر انہوں نے وزٹ کیا. اور جب انہوں نے جامعہ بن نوریہ کا نظام تعلیم, نصاب تعلیم کو انہوں نے اسٹڈی کیا, دیکھا, انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا, اس کے بعد جا کر پھر ہم نے تھائی لینڈ کی جو یونیورسٹیز تھیں ناراتیوات میں اور مختلف جگہوں پر, ہم نے وہاں سے MOU سائن کیے, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہماری وہاں پر ان سے ہوئی. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ اب ہمارے جو طلبہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر لگتے ہیں, اسلامیات پڑھاتے ہیں اور مختلف شعبہ جات کے اندر جا کر اپنی خدمات دیتے ہیں. تو یہ تھائی لینڈ سے ہم نے ابتدا کی. پھر اس کے بعد ہم ملیشیا گئے, ملیشیا کی 4 یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہوئے. اسی طریقے سے اس کے بعد ابھی حالیہ میرا دورہ کرغزستان ہوا. کرغزستان کی بشکیک میں سب سے بڑی یونیورسٹی پورے کرغزستان کی اسلامی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ کرغزستان بشکیک کی جو یونیورسٹی تھی وہاں سے ہمارا MOU سائن ہوا. تو اب اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے طلبہ پوری دنیا کے اندر اب جا رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر مختلف فیلڈز کے اندر مختلف شعبہ جات کے اندر کام کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر ہمارے طلبہ اس وقت جیلوں کے اندر فیڈرل جاب کر رہے ہیں, جیلوں کے اندر قرآن پڑھا رہے ہیں. ہمارے جو یہاں کے گریجویٹس ہیں امریکہ کی مختلف فیڈرل جابز کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہم نے قدم اٹھایا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے طلبہ کے لیے راستے کھلے. اور اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ابتدا سے چھوٹے بچوں سے, یعنی 8 سال کا جو بچہ ہے, 9 سال کا بچہ ہے, اسی سے یعنی عمر سے ہی بچوں کی کیریئر پلاننگ کر رہے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ کر کے باقاعدہ ان کی فیلڈ سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا CSS کرنا ہے, آپ کو مستقبل میں جا کر آپ کو IR کے اندر جانا ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جانا ہے, آپ کو جو ہے نا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنی ہے. مختلف قسم کی ہم نے جو ہے نا فیلڈ 25 فیلڈ ہم نے متعین کی ہیں جس میں ہمارے طلبہ ہمارے گریجویٹس جو ہے نا وہ جا کر اپنی خدمات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے تھائی لینڈ کا بتایا اور دیگر ممالک کا ذکر کیا, لیکن آپ نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا, جبکہ آپ کی جو میں سمجھتا ہوں ریشو ہے 80% ریشو جو ہے وہ پاکستانی ہے. تو پاکستان میں ایفیلیشنس کے بارے میں بتائیے گا, پہلا سوال. دوسرا سوال یہ بتائیے گا جو ہماری پاکستان کی لوکل مارکیٹ ہے, ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مدارس سے جب کوئی ایک طالب علم اپنی گریجویشن کی ڈگری یا درس نظامی کی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے بیٹل آف سروائیول جو اس کا ہوتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے ذریعہ معاش. تو ان دونوں چیزوں پر آپ کس طرح کام کر رہے ہیں اور مدارس کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے پاکستان ایسا نہیں ہے کہ ہم نے لوکل جو طلبہ ان کے لیے بھی سوچا, اور الحمدللہ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہویا ہوا ہے. ہمارے بلکہ کراچی یونیورسٹی ہمیں ایکولنسی جاری کرتی ہے ہماری صنعت کے بہاف پر. اسی طرح اردو یونیورسٹی سے الحمدللہ ریگولر ہمارے طلبہ MA کرتے ہیں, یعنی باقاعدہ وہ BA بھی اردو یونیورسٹی سے کرتے ہیں, MA بھی اردو یونیورسٹی سے کرتے ہیں. اور ابتدا میں کالج اور میٹرک جو ہے نا وہ ویسے ہی ہمارا رجسٹرڈ ہے سندھ بورڈ سے. تو الحمدللہ عصری تعلیم بھی, یعنی ہم نے ریشو رکھا ہوا ہے 70-30 کا, یعنی 30% جو ہے وہ ہماری عصریات ہیں, عصری تعلیم ہے اور ماڈرن ایجوکیشن. ہاں ماڈرن ایجوکیشن ہے, اور 70% ہمارا درس نظامی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ریشو ہم نے رکھا ہوا ہے. تو اب ہم نے اردو یونیورسٹی سے بھی, آپ نے جیسا جو آپ کا سوال تھا, اردو یونیورسٹی سے, کراچی یونیورسٹی سے, اور انشاءاللہ ویری سون انشاءاللہ ہمارا اپنا خود چارٹر بھی جو ہے نا اپروو ہونے والا ہے. اچھا, تو ہمارا کافی وقت سے یہ محنت چل رہی تھی میرے والد صاحب کے زمانے سے, تو ہم محنت میں کوششوں میں لگے ہوئے تھے. انشاءاللہ اس سال تک امید ہے کہ ہو جائے گا. اور ایک اچیومنٹ ہماری اور بھی ہے, وہ اچیومنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ ڈگری ایوارڈنگ کے حوالے سے ہمارا ادارہ خود جو ہے وہ HEC سے ریکگنائز ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. تو HEC سے ریکگنائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم خود جو ہے وہ ایکولنسی جاری کر سکتے ہیں. وہ ایکولنسی ماسٹرز, بیچلر, انٹر کس بنیاد پہ ہوگی؟ وہ جو ہے نا وہ MA کی ایکولنسی ملتی ہے. اچھا, جیسے کہ وفاق ایک بورڈ ہے. جی بالکل. تو وفاق سے اگر ایک طالب علم جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے, وفاق کا امتحان دیتا ہے, تو اس کو MA کی ایکولنسی ملتی ہے ٹھیک ہے, HEC کی طرف سے. اسی طریقے سے وہ تو ایک وفاق ہے,
ایک بورڈ ہے یا مجمع علوم الاسلامیہ ایک بورڈ ہے, تو وہ تو مجمع کا امتحان دینے کے بعد اس کو ایکویلنسی ملتی ہے, لیکن الحمدللہ انڈیویجولی ہمارا ادارہ اس صف میں شامل ہو چکا ہے کہ ہم انڈیویجولی جو ہے نا وہ خود ایکویلنسی جاری کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں اب کسی بورڈ کی, اگر بورڈ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو ہمارا خود ادارہ جو ہے نا انڈیویجولی ڈگری ایوارڈ کرنے کے بجائے بلکہ وہ ایکویلنسی جو ہے نا وہ جاری کر سکتا ہے. بالکل. اور مستقبل میں انشاءاللہ ہم ڈگری ایوارڈنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں. مفتی صاحب, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جامعہ بے نوریہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور ساری اچیومنٹس آپ نے بتائیں, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال پرفارمنس سے ہٹ کے ہے کہ ہم جب عصری یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں, ماڈرن یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں, تو گو کہ وہ مارکیٹ میں ٹیلنٹ تو دے رہے ہیں, لیکن جو ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ ان یونیورسٹیز میں فحاشی بھی ہے, عریانی بھی ہے. ان یونیورسٹیز میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ جانتے ہوں گے ڈرگس کا ہے, خاص طور پہ پنجاب کی یونیورسٹیز میں, اور اس وقت سندھ کی یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس پہ ہم نے بہت رپورٹس آن ایئر کی ہیں کہ ڈرگس جو ہیں وہ بہت کامنلی مل بھی جاتی ہیں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ, اسکول میں بھی, کالجز میں بھی. کیا مدارس میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. مدارس میں تو الحمدللہ تربیت کے حوالے سے ہو, چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو, اور بلکہ آپ یہاں پر آپ خود آ کر ٹھہریں اور دیکھیں مدارس کو کہ بچوں کے اندر ادب کتنا ہے, وہ اپنے ٹیچرز کا ادب کتنا کرتے ہیں. اور باقاعدہ مدارس کے اندر جو ڈرگ کے اندر ملوث ہوتے ہیں لوگ, ہم نے دیکھا, اور بلکہ ہم نے اس چیز کو سہا ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو ڈرگ کے اندر ملوث ہوں اور ڈرگ ایڈکٹیو ہوں, وہ یہاں پر آتے ہیں, ان کے اندر وہ ایڈکشن ختم ہو جاتی ہے. مطلب آپ ریہیب کا کام بھی کر رہے ہیں؟ ہاں, بلکہ آپ اس سمجھے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. ماشاءاللہ. جامعہ بن نوریہ جو ہے وہ یہاں سے بڑے بڑے لوگ آئے اور وہ ان چیزوں کے اندر ملوث تھے, تو الحمدللہ یہاں پر اساتذہ نے ترغیب دے کر اس کی تربیت کر کے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ الحمدللہ ان کے اندر وہ ایڈکشن ختم ہو گئی. اسی طریقے سے خالی یہ ایک تربیت گاہ نہیں ہے, بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو وہاں پر آپ کے بچے ہیں اگر کسی غلط عادات کے اندر ملوث ہیں, میں یہ کہوں گا کہ آپ جامعہ بن نوریہ عالمیہ داخل کروائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہم ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی زنجیروں سے باندھتے ہیں اور زنجیروں سے پکڑ کر مارتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر ہم بچوں کی تربیت اس انداز میں کرتے ہیں. اچھا, معذرت یہیں پہ آپ کو روک رہا ہوں, کیا مار پیٹ ہوتی ہے مدارس میں؟ بالکل قطعاً ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے, قطعاً ہم مار پیٹ کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ سے کبھی بھی جو ہے نا وہ بچہ پڑھ نہیں سکتا, بلکہ بچے کے اندر سے جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی بچہ یہاں پر آئے اور کوئی استاد ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جامعہ بن نوریہ لے کر آئیں اور دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب, آپ سے آخری سوال, بہت معذرت آپ کا ٹائم لیا. آپ نے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا ہے, میں عصری نظام تعلیم کی بات کر رہا ہوں جس میں یونیورسٹیز ہیں. آپ ان میں کون سی چیزیں ایسی دیکھتے ہیں؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ریزلٹس کا معاملہ ہو یا ایگزامینیشن کا معاملہ ہو, تو ریزلٹس میں چیٹنگ بھی بہت ہے, ایگزامینیشنس میں چیٹنگ بہت ہے, اور ریزلٹس چینج بھی کر دیے جاتے ہیں. ایجنٹس ہوتے ہیں, آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں, آپ نے A گریڈ لینا ہے, B گریڈ لینا ہے. اس طرح کی یہ سسٹم ہمارے تعلیمی نظام میں موجود ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا سسٹم دینی مدارس میں موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ, جو کہ آخری سوال ہے, کہ دنیاوی عصری تعلیم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ چیزیں آپ اپنے سسٹم میں بہتر کریں؟ دیکھیں, جامعہ بن نوریہ عالمیہ کا جو ایگزامینیشن کا نظام ہے, یہاں پر تو قطعاً اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی نقل ہو. پورے نظام کی بات کر رہا ہوں, مدارس کی بات کر رہا ہوں. پورے جامعہ بن نوریہ کے علاوہ مدارس کے نظام کی وفاق کی سطح پر جو 27,000 جتنے بھی مدارس ہیں یا مجمع علوم الاسلامیہ سے منسلک جتنے مدارس ہیں,
تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے امتحانات ہوتے ہیں اور امتحان بچے دیتے ہیں اور کوئی نقل نہیں ہوتی اور بڑے بہترین انداز میں امتحانات کا نظم مرتب کیا جاتا ہے. جہاں تک عصری اداروں کے حوالے سے تعلق ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ میٹرک کے جو امتحان ہوئے کس طریقے سے نقل ہو رہی تھی, پوری کتابیں لے کر پہنچے ہوئے تھے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کے اس چینل میڈیا کے توسط سے کہ دیکھیں کہ اگر ہمارا نظام تعلیم بہتر ہوگا تو ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. نظام تعلیم اگر ہمارا خراب ہوا تو ہمارا معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوگی. لہٰذا سب سے پہلے ہمارا نظام تعلیم بہتر ہونا چاہیے, ہمارا نصاب تعلیم بہتر ہونا چاہیے, ہمارا ایگزامینیشن کا نظام بہتر ہونا چاہیے اور اس کی بہترین مثال اور نمونہ جو ہے وہ ہمارے مدارس کا نظام تعلیم ہے اور مدارس کا امتحانی نظام ہے. آپ آ کر دیکھیں, آپ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب ہمارے امتحان انشاءاللہ بھی ہونے والے ہیں آپ یہاں پر آ کر دیکھیں اور وقت گزارے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کتنے بچے نقل کر رہے ہیں, کتنے بچے نقل نہیں کر رہے. ایک سوال تو یہ ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں اصلی تعلیمی جو ادارے ہیں, میں کوئی ان کی برائی بیان نہیں کر رہا. آپ نے کہا کہ وہاں پر فحاشی ہے, عریانیت ہے, وہاں پر لوگوں کی تربیت نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آج عصری ادارے اپنے اندر دینیات کو شامل کر لیں اور دینی جو سبجیکٹس ہیں, تفسیر ہے, حدیث ہے, اگر ان کو اپنے نصاب میں شامل کر لیں اور تربیت کا جو سبجیکٹ ہے, اخلاقیات کا جو سبجیکٹ ہے, اگر اس کو شامل کر لیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عصری تعلیم کے اندر, عصری تعلیمی اداروں کے اندر بھی تبدیلی واقع ہوگی. اور اسی طریقے سے جو اساتذہ کا اور طلبہ کا جو آپس میں جوڑ اور ایک تعلق ہے, اس حوالے سے وہ اپنے اس سسٹم پر نظر ثانی کریں کہ طلبہ کے اندر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ادب کیوں نہیں پیدا ہو رہا, وہ طلبہ اپنے اساتذہ کا ادب کیوں نہیں کر رہے. آج دینی اداروں کے اندر یہ ادب کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دینی اقدار, اسلامی اقدار کا مدارس میں خیال رکھا جاتا ہے اور ہمارے عصری اداروں کے اندر آہستہ آہستہ دینیات کو ختم کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ جو سلیبس کے اندر, نصاب تعلیم کے اندر اس دینیات کو اور اسی طرح سیرت کو اور اسی طرح قرآن کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ ختم کیا جا رہا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے نصاب تعلیم پر نظر ثانی کریں اور دوبارہ دیکھیں اور دوبارہ سے جو ہے نا اپنے ایک نظام کو مرتب کریں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدارس سے جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے جو سب سے اہم ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کمانا کہاں سے ہے, کمانا کیسے ہے, کیونکہ وہ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہوتا ہے. تو بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ ان کو جابس نہیں دیتی ہیں کیونکہ وہ ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اترتے, اور یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. اس کو کس طریقے سے آپ اوور کم کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ علوم الہیہ ہے, یعنی وہ علوم جو آسمانی کتابیں ہیں اور اسی طرح وہ علوم جس کو علوم شرعیہ کہا جاتا ہے, تو مدارس کے اندر ان علوم کو پڑھایا جاتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف شعبہ جات ہیں ہمارے طلباء کی, ان شعبہ جات کے ساتھ ریلیونسی نہیں بیٹھتی, یعنی وہ جب جاتے ہیں تو ان کو جابز نہیں ملتی اور معاشی تنگی ہوتی ہے. تو اس پر اس کا جواب یہ کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم ان طلباء کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی علوم حاصل کیے ہیں وہ اللہ کے لیے حاصل کیے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیے ہیں, اور آپ کو آگے جا کر دین پھیلانا ہے. اس کے لیے آپ کے اوپر حالات بھی آئیں گے. ہم سب سے پہلے تو ان طلباء کو ذہنی طور پر اس پر تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے جا کر اگر کسی حوالے سے بھی آپ پر پریشانیاں اور حالات آئے تو آپ اس کو فیس کریں, کیونکہ یہ دین آپ کو آگے جا کر سکھانا ہے. باقی اگر حقیقت میں دیکھا جائے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس انجینئرز بہت زیادہ ہیں, آپ کے پاس ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں, ان کے پاس جابز نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مختلف آپ کے جو دنیاوی علوم اور دنیاوی جو شعبہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پاس خود جاب نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جو دینی علوم حاصل کرنے والے ہیں اب تک ان کی مانگ زیادہ ہے. وہ کس حوالے سے کہ آج بھی اگر آپ کسی گاؤں گوٹ میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو مدرسے اکا دکا کوئی مدرسہ ملے گا,
یا اسی طریقے سے آپ کسی شہر میں چلے جائیں. میں آپ کو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں آپ نے دیکھا کتنے ہزار مدارس ہیں اور کتنے ماشاءاللہ علماء فارغ ہو رہے ہیں, لیکن آج بھی اگر آپ کسی گاؤں میں جائیں, وہاں پر جا کر دیکھیں, وہاں پر اکا دکا آپ کو قرآن پڑھانے والی استاد ملیں گے یا کلاسیں ملیں گی. اب بھی وہاں پر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ آپ قرآن پڑھانے کے پیسوں کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر آپ جب جائیں گے, آپ دینی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود کھولیں گے, نمبر ایک. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ہم نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو ہمارے طلباء دینی علوم سے فارغ ہو کر مختلف فیلڈز کے اندر جو جا رہے ہیں, تو ہم نے ان کی مہارتیں ان کے اندر پیدا کر دی ہیں. جیسے ان کے اندر کمپیوٹر اسکلز پیدا کر دیے, ان کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ حلال حرام کے حوالے سے فوڈ سائنس ہم نے ان کو پڑھا دیا, جس کی وجہ سے وہ حلال حرام کی فیلڈ میں جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. آپ اس میں مثال کے طور پر آپ کھانے پینے کی فیلڈ میں جائیں, وہاں پر حلال حرام کی جانچ پڑتال ہے, اور اسی طرح آپ کے جو کیا بولتے ہیں میک اپ ہے, اور آپ کے جو جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اندر آپ ہمارے علماء جاتے ہیں, باقاعدہ فوڈ سائنس کرنے کے بعد اس شعبے کے اندر جا کر اپنی خدمات دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح وکالت ایک بہت بڑا شعبہ ہے, تو ہمارے طالب علم لائر بن کر یہاں سے فاضل ہو کر پھر اسلام آباد یونیورسٹی سے یا مختلف یونیورسٹی سے لائر بنتے ہیں, LLB کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ وکالت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے طلبہ جو ہے وہ مختلف اسلامی بینکس کے اندر جو ہے نا ماشاءاللہ وہ اپنی خدمات دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ فیلڈ ہیں کہ جہاں پر وہ طلبہ جاتے ہیں, جابز بھی کرتے ہیں, اور ادھر مدارس کے اندر پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ سے آخری سوال کہ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ایک خبر سامنے آئی, وہ پروپیگنڈا ہے نہیں, اس کی تصدیق آپ کریں گے. ایک خبر سامنے آئی کہ مفتی صاحب کے اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں روپے موجود ہیں, اور ان پیسوں کی سورس کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. اس حوالے سے آپ کی ججمنٹ کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ بات جو آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ مفتی صاحب کے جانے کے بعد آپ کے اوپر کیا حالات آئے. جی, تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہی آیا کہ ایسے پروپیگنڈے شروع ہو گئے مفتی صاحب کے جانے کے بعد ہمارے ادارے کو ختم کرنے کے لیے, ہمارے ادارے کو کسی طریقے سے ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے. جیسے کہ آپ نے یہ جو ایک فتنہ اٹھا تھا کہ مفتی صاحب کے پاس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ایک پروپیگنڈا تھا, اور مفتی صاحب خود ایک کاروباری آدمی تھے, اور مفتی صاحب اپنے ایک کاروبار چھوڑ کر گئے ہیں. ہمارے اپنے خود بینک اکاؤنٹس ہیں, اور جو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ انتقال کے بعد کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سکسیشن سرٹیفکیٹ بنتے ہیں, اس کے لیے کورٹ جانا پڑتا ہے, اس کے لیے جو بھی اکاؤنٹس آپ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس ہیں ان اکاؤنٹس کے اندر پیسے جو ہے نا پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے 5 ارب یا 50 ارب, یہ پروپیگنڈا ہے. باقاعدہ انہوں نے مینوپلیٹ کر کے جو ڈیسیمل تھا اس ڈیسیمل کو انہوں نے پیچھے کر کے زیروز کو آگے لگا کر, یہ فوٹو شاپ کا کمال ہے. فوٹو شاپ کا کمال ہے. انہوں نے ایسا کر کے انہوں نے سوشل میڈیا کے نظر کیا کہ اب بڑے بڑے لوگ, تاجر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس اربوں روپے ہیں. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ مدرسے میں آ کر پوچھیں ہم سے کہ بھائی یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے بھی یا نہیں, ہم آپ کو جواب دیں گے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, تو جس کو بھی کوئی سوال ہے, جیسے آپ نے ابھی مجھ سے سوال تو کیا, پھر آپ ایک پریس کانفرنس کر لیتے, ایک میڈیا میں ٹکرز چلوا دیتے, پریس ریلیز چلوا دیتے. دیکھیں اس حوالے سے جو ہے نا بڑے بڑے چینلز آئے, انہوں نے ہم سے انٹرویوز کیے. اچھا. اور اسی طریقے سے وہاں پر جو کورٹس کے اندر جو صحافی لوگ ہیں وہ جو صرف کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں, ان لوگوں نے باقاعدہ ہماری پوری تحقیق کی, پوری تحقیق کر کے پوری ایک رپورٹ تیار کر کے انہوں نے چینلز کو دی, اور ان چینلوں نے وہ رپورٹ چلائی. انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے. ناظرین, اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد میں چاروں مسالک کے جو لوگ ہیں وہ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اور یہ مسجد بیرون کے جو طلباء ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے, اور چاروں فقہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. چونکہ جو بیرون میں لوگ ہوتے ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ فقہ حنفی کو فالو کریں یا ہمارے مسلک کو فالو کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے
کہ انہوں نے کھلے دل کے ساتھ تمام مسلک والوں کو اور تمام فقہ والوں کو ویلکم کیا ہوا ہے اور ان کے لیے ایک سیپریٹ مسجد درسگاہ کے اندر بنائی ہوئی ہے. تو آپ چلیے ہمارے ساتھ, ہم آپ کو مسجد کے اندر سے وزٹ کرواتے ہیں. ناظرین, اب ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے کچن میں, اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستانی اور غیر ملکی طلباء کے لیے کھانا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس کا کیا انتظام ہے. آئیے ہمارے ساتھ. ناظرین, ہم موجود تھے جامعہ بنوریہ عالمیہ میں اور ہم نے یہاں کے طلباء سے بات کی, یہاں کے معتمم سے بات کی, اور ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے ادارہ کام کر رہا ہے اور کس طریقے سے بیرون کے جو طلباء ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, ایڈمیشن لے رہے ہیں, اور 60 سے زائد شعبے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.